أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی 134 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ چل رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، دیگر انبیاء کا۔ اس آیت میں پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے کا عمل ان کے لیے کام آ جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ حضرات بہت بڑے بڑے درجے کے لوگ تھے، انتہائی اعلیٰ صفات کی حامل لوگ تھے۔ انبیاء کرام سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں، وہ منتخبہ بندے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کا نیک عمل تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کا نیک عمل ان کی اولاد کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا جب تک کہ وہ خود اپنا عمل نہ کرے اپنی زندگی میں۔ بالکل ایسے ہی جیسا کہ آباء و اجداد کے گناہوں کا بوجھ ان کی اولاد پر نہیں ڈالا جائے گا، ایسے ہی ان کے نیک عمل کے جو ہے کر لینے سے ان کی اولاد کی مغفرت نہیں ہو جائے گی۔ یہ باطل عقیدہ جو یہودیوں کا تھا، اور دیگر ایسے دوسرے لوگ بھی ہیں جو ایسے عقیدے رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، لہٰذا وہ ہماری مغفرت کروا لیں گے اور ان کے اعمال کی بنا پر ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ جیسا کہ سید سادات ہیں اور دیگر لوگ جو بزرگان دین اور صالحین کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے عام طور پر کہ ہم تو اولاد رسول میں سے ہیں، یا ہم فلاں فلاں بزرگ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے ہمارا نسب جا کر جڑتا ہے، ہمارا شجرہ ان سے ملتا ہے، لہٰذا ہمیں عمل کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ہم جو چاہیں عمل کرتے رہیں زندگی میں، چاہے گناہ کریں چاہے کچھ کریں، وہ ہماری مغفرت کروا لیں گے، ان کے جو نیک اعمال ہیں اس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ باطل عقیدے کی تردید کرتی ہے یہ آیت، اور دیگر کئی ایک آیتیں قرآن میں آپ کو مل جائیں گی کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے اور غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی، فرمایا سورہ نجم 27 پارے میں اللہ تعالیٰ نے، ہر ایک کو اپنے اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جو کچھ بھی تم کوشش اور صحیح کرو گے اس دنیا میں، بالکل اسی کے مطابق تمہیں جزا یا سزا ملنے والی ہے۔ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یعنی ان کا عمل جو انہوں نے کیے تھے وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور تمہارا عمل تمہارے لیے، ان کا عمل تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات بھی ہیں، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی فرمایا۔ بنی ہاشم سے خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ کا خاندان تھا، کہ اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز دیگر لوگ اپنے اعمال صالحہ لے کر آئیں اور تم لوگ اعمال صالحہ سے غفلت برتتے ہوئے میرے نسب کے بھروسے پر آ جاؤ، اور اس وقت میں تم سے کہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یہ اپنے خاندان کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو نہیں بچا سکتا۔ ایسے ہی کئی ایک احادیث آپ کو ملیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات سے بھی کہے ہیں اور دیگر لوگوں سے بھی کہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ میرے خاندان کے ہو تم، اور میں تمہاری مدد کر سکوں گا، اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا۔ تو یہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہم سادات ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں،
یہ تمام جو عقائد جو رکھتے ہیں اس کی تردید کرتی ہے یہ تمام آیتیں اور احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا، اس کی نسبت، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا نسب بہت اچھا ہے، اگر اس کا نسب اچھا ہے اور وہ عمل بھی اچھا کرتا ہے تو پھر وہ فائدہ دے گا اس کو، ورنہ صرف نسب سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، فرمایا ایک مقام پر حسب نسب نہیں پوچھا جائے گا اس دن قیامت کے روز کسی سے بھی، بلکہ اس کے اعمال کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ یہ جو غلط عقائد جو لوگ دل میں لیے بیٹھے ہیں اس کی وجہ سے عمل سے دور ہو گئے ہیں، اور لوگوں نے بھی ان کو گمراہ کر دیا ہے کہ تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم فلاں فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ یہ غلط بات ہے اور یہ غلط عقیدہ ہے، اس میں اس کی تردید کر دی گئی ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ کہو بلکہ ابراہیم کا طریقہ ہم نے اختیار کیا، جو ایک سوئی کے ساتھ اللہ کا ہو کر رہا تھا اور مشرکین میں سے نہ تھا۔ یہود و نصارہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، نصرانی عیسائی کہتے تھے کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودی و نصرانی نہیں، بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، تم کہو، کیونکہ وہ حنیف تھے، یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وہ ہم تو ابراہیمی ہیں۔ اور ایک بات اس میں یہ واضح کر دی گئی کہ سوال یہ ہے کہ جو یہودیت اور عیسائیت ہے کیا وہ مدار ہے یہ ہدایت کے لیے؟ اور اگر ایسا ہے، یہ لوگ جیسا کہتے ہیں کہ ہدایت کا مدار جو ہے یہ ہے کہ یہودی ہو جانا یا عیسائی ہو جانا، تو پھر یہودیت اور عیسائیت تو بعد کی پیداوار ہے بہت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت تو نہیں تھی یہ مذاہب، نہ یہودیت تھی نہ عیسائیت تھی۔ یہودیت کا وجود جو عمل میں آیا وہ تقریباً 3 یا 4 صدی قبل مسیح کا ہے، اور عیسائیت تو جو مذہبی رسومات ہیں وہ لوگوں کے جو عقائد ہیں جسے عیسائیت کہا جاتا ہے، اس کا وجود تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد کافی عرصے بعد ہوا۔ تو یہ سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں یہ مذاہب، اس وقت کے مذاہب نہیں تھے۔ تو پھر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اور دیگر صالحین جو پیدا ہوئے ہیں اور جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا، تو کیا وہ ہدایت پر نہیں تھے؟ جبکہ یہ لوگ یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام ہدایت یافتہ لوگ تھے، اس بات کو مانتے ہیں۔ تو پھر وہ کون سی چیز تھی جس سے وہ ہدایت پائے تھے؟ جبکہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں تو ان کی بات ہی کی جو ہے تردید ہو جاتی ہے اس میں کہ یہودیت پر آ جاؤ یا عیسائیت پہ آ جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو پھر وہ لوگ تو ہدایت پائے ہوئے لوگ تھے، جبکہ یہ خود تسلیم کرتے ہیں اس بات کو۔ اصل میں ہدایت تو وہ ہے جو عالمگیر طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف صراط مستقیم جو نازل کیا گیا ہے، جو صحیح اور درست راستہ، اس کو جس نے بھی اختیار کیا جس زمانے میں، وہ ہدایت کا راستہ پا لیا۔ یہ یہودیت یا عیسائیت نہیں تھی اس کے مدار پر جو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، یہ غلط اور باطل بات ہے۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط کی طرف نازل کی گئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملی تھی۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے مسلم ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے اسباط۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو قرآن میں اسباط سے تعبیر کیا ہے۔ اسباط سبت کی جمع ہے، سبت کہتے ہیں گروہ اور جماعت اور قبیلے کو۔ تو اس میں بتانا یہ مقصود ہے
یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی بنی اسرائیل جو کہلائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں بہت برکت دی تھی۔ جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر گئے تھے تو اس وقت 12 بھائی تھے، وہ 12 لڑکے تھے یعقوب علیہ السلام کے سلبی لڑکوں میں۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک خاندان بنا، اور جب وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو اس وقت ایک ایک خاندان کے ہزاروں افراد تھے، ایسے 12 خاندان تھے، ایک ایک خاندان کے ہزاروں افراد تھے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت عطا فرمائی تھی۔ اور ایک دوسری برکت ان کو یہ عطا فرمائی ان کے خاندان میں کہ ہزاروں انبیاء کرام مبعوث کیے گئے، کثرت سے انبیاء کرام ان کے خاندان میں آئے، سوائے 10 کو چھوڑ کر سارے کے سارے انبیاء کرام جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان ہی میں آئے۔ تو ان کو یہاں پر اسباط سے تعبیر کیا گیا، ان کے خاندان کو۔ اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ کہہ دو تم، جو لوگ تمہیں یہودی اور نصرانی ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں، کہو کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لائے ہیں اللہ پر اور ان تمام چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوسری وحی کے ذریعے سے جو احکامات آئے ہیں وہ تمام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ان تمام چیزوں پر بھی جو دیگر انبیاء کرام پر ان کے رب نے نازل کیا ہے اس سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اور یہ بات ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ تمام انبیاء کرام حق پر تھے، ہم ان سب کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ کسی کے تعلق سے بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حق پر نہیں تھے، یہ حق پر تھے، فلاں حق پر تھے، فلاں حق پر نہیں تھے، ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اور ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مسلمانوں تم ایسا کہہ دو، سارے انبیاء کرام جو بھی تعلیمات لے کر آئے وہ سب کے سب سچی تعلیمات تھی، اور انہوں نے ایک ہی دین کو پیش کیا، اللہ کی توحید کو انہوں نے پیش کیا۔ اس بات کی ہم قائل ہیں، اور ہم اس سلسلے میں ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور مطیع ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ضد میں آ کر، جیسا کہ دیگر قوموں نے کیا تھا، یہود و نصارہ نے، اور نسل پرستی یا آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں آ کر نبیوں کے تعلق سے ایسے ویسے عقیدے نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ نبیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ سب کے سب حق پر تھے۔ تو ہم بھی اسی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء کرام فرشتے ہوں یا انبیاء کرام ہوں، ان کے لیے اعتدال کی راہ اپنانا چاہیے، ان کی عظمت اور ان کی عزت کے تعلق سے، اور ان کی محبت میں غلو نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ بعض قوموں نے، مشرکین نے فرشتوں کے تعلق سے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ فرشتوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور بعض کا یہ سمجھنا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایسے ہی انبیاء کرام کے تعلق سے بھی بڑا غلو تھا ان لوگوں کے عقیدوں میں، انہیں افراط و تفریط کا معاملہ انہوں نے کر رکھا تھا۔ بعض دفعہ یہ کرتے تھے کہ انبیاء کرام کو جھوٹا کہتے اور ان کی کسی بات کو نہیں ماننا چاہتے، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا۔ اور بعض کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے مثل ہیں، یہ خود اللہ ہیں۔ اس قسم کے عقائد، غلط عقائد انہوں نے رکھے۔ اسلام اس کی تردید کرتا ہے، اس کے درمیان کا ایک عقیدہ دیتا ہے کہ نبی کی محبت اور عظمت انسان کے دل میں ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر ایمان کی تکمیل بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے نبی سے محبت نہیں ہے اور ان کی عقیدت اور اتباع نہیں کرتا ہے، وہ نہیں کرنا چاہتا، تو پھر وہ ایمان ہی سے نکل جاتا ہے۔ تو ایمان کا ایک جز ہے کہ نبی کی جو ہے محبت دل میں ہونا، ان کی عظمت، ان کی عزت کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی خالق کے ساتھ مخلوق کو جوڑ دینا، جو خالق کی جو صفات ہیں جیسا کہ علم یا قدرت یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا، یا اور کوئی ایسی جو خصوصی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، علم غیب، یہ سب کا سب اس کے تعلق سے یہ سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہے، اس کو کسی اور بندے میں یہ صفات کو تلاش نہیں کرنا۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو گمراہی اور شرک ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایسا میں کر کے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت میں اضافہ کر رہا ہوں، بلکہ یہ بالکل ان کی زندگی بھر کی تعلیمات اور جو کوششیں تھیں اس کے خلاف جائے گا۔ کوئی اگر جو ہے اس سے کم کرتا ہے یا اس سے زیادہ کرتا ہے تو دونوں غلو ہے، افراط و تفریط کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کمی کر رہا ہے تو وہ جرم ہے، گستاخی ہو، اور اگر کوئی زیادتی کر دے رہا ہے اور یہ کر رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی کرسی پر بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، خالق کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر وہ شرک اور گمراہی ہے، غلو ہے۔ اس میں افراط و تفریط سے منع کیا گیا ہے اور اس کے درمیانی راستہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہی صحیح اور درست راستہ ہے۔ تو اس میں ان تمام جو باطل عقائد تھے اس کی تردید کر دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہمارا عقیدہ تو ایسا ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں، کسی میں تفریق نہیں کرتے اور کسی کے ساتھ غلو آمیز ہمارا رویہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب